کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جو پہاڑوں کو کاٹ کر محلات بناتی تھی، جن کے گھر زمین میں نہیں پہاڑ کے اندر تھے، اور طاقت دولت اور آسائش کے باوجود ایک جانور کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دی گئی۔ یہ سچا واقعہ ہے قوم سمود کا اور اللہ کے نبی حضرت صالح کی جدوجہد کی داستان۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد آئی۔ عاد ایک زبردست طاقتور قوم تھی جسے آندھی نے ہلاک کیا تھا۔ سمود نے ان کے کھنڈرات دیکھے مگر عبرت نہیں لی۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں دی تھیں، زمینیں زرخیز، باغات سرسبز، چشمے بہتے اور پہاڑ مضبوط۔ وہ عام گھروں میں نہیں رہتے بلکہ پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے۔ آج بھی ان کے تراشے ہوئے پہاڑی گھر موجود ہیں، خاموش گواہی دیتے ہیں کہ یہاں ایک عظیم قوم آباد تھی۔ لیکن ہر نعمت کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے، اور سمود اس میں ناکام ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کو بھول کر بت بنا لیے اور غرور میں ڈوب گئے۔ انہوں نے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اسی وقت اللہ نے انہی کی قوم میں سے ایک نبی بھیجا، حضرت صالح۔ وہ انہی کے درمیان پیدا ہوئے، سب انہیں جانتے تھے اور ان کی سچائی پر بھروسہ کرتے تھے۔ شروع میں احترام تھا، لیکن جب انہوں نے توحید کی دعوت دی سب بدل گیا۔ حضرت صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں بسایا۔ اسی سے معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ کچھ لوگوں نے ایمان لایا لیکن سرداروں کے دل سخت تھے۔ وہ بولے، اے صالح، تم ہمیں ان معبودوں سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں۔ ہمیں تمہاری بات پر شک ہے۔ حضرت صالح بار بار سمجھاتے رہے، انہیں عبرت دلانے کی کوشش کی مگر غرور میں ڈوبے لوگ نہیں مانے۔ آخرکار انہوں نے مطالبہ کیا، اگر تم واقعی نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح نے کہا، اگر اللہ کی نشانی آ گئی تو ایمان لے آؤ گے۔ لیکن وہ سچے نہیں تھے۔ انہوں نے ایک ناممکن شرط رکھی، اس چٹان سے ایک مکمل حاملہ اونٹنی نکلے اور ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا ہو۔ حضرت صالح نے دعا کی، زمین ہلی، چٹان پھٹی، اور سب کے سامنے زندہ اونٹنی باہر آ گئی۔ حضرت صالح نے فرمایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ پانی کے چشمے پر ایک دن اس کی باری ہوگی، ایک دن تمہاری۔ غریب تھے لیکن سردار جل گئے۔ انہوں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور سب سے بدبخت شخص نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح نے کہا، اب تم 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو، پھر عذاب آئے گا۔ قوم مذاق اڑاتی رہی۔ 30 دن کے بعد زمین زور سے ہلی، زلزلہ آیا، چیخیں سنائی دیں، اور پوری قوم ختم ہو گئی۔ محلات باقی رہ گئے مگر لوگ نہیں۔ حضرت صالح اور ایمان والے پہلے ہی محفوظ ہو چکے تھے۔ انہوں نے پیچھے موڑ کر کہا، میں نے تمہیں رب کا پیغام پہنچا دیا، تم نے خیر خواہوں کو پسند نہیں کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، طاقت، دولت، محلات، غرور، سب کچھ اللہ کی نافرمانی کے سامنے بے معنی ہے۔ اگر انسان اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑائے، نبیوں کو جھٹلے، تو انجام ہمیشہ تباہی ہے۔